نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک صحابی حاضر ہوا مسجد نبی کے اندر، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اور بہت بہترین دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو ذکر کر کے ان کے ذریعے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہم انی اسألک بانت اللہ، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اسی کہ آپ ہی اللہ ہے، انت اللہ لا الہ الا انت، کوئی عبادت و بندگی کی مستحق نہیں مگر آپ ہے، انت الحنان المنان، تم حنان ہے اللہ، تم منان ہے اللہ، تم مشفق و مہربان ذات ہے، تم احسانات کرتے ہیں اللہ، منان ہے اللہ، تم دیتے ہیں لوگوں کو، احسانات کرتے ہیں۔ انت بدیع السماوات والارض، آپ نے آسمانوں کو زمینوں کو اللہ آپ نے پیدا کیا، پہلی بار آپ نے پیدا کیا، کوئی اور پہلے سے کوئی نقشہ اس کا نہیں تھا، آپ نے ہی پیدا کیا۔ انت بدیع السماوات والارضین۔ اور پھر فرمایا یا حی یا قیوم، یا وہ اللہ، یا وہ ہستی جو حی ہے ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے، اور جو قیوم ہے ان تمام کائنات کی تدبیر وہ کرتے ہیں اور اس مدبر ہے۔ اور پھر فرمایا یا ذا الجلال والاکرام، یہ جلال والی ہستی، یہ کرم والی ہستی۔ اور پھر فرمایا کہ اسألک، میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سن کے فرمایا کہ اس آدمی نے سأل اللہ باسمہ الذی، اللہ سے اس آدمی نے دعا کی ان ناموں سے، اذا سئل به اعطا، کہ ان ناموں کے ذریعے جب انسان مانگتے ہیں، سوال کرتے تو اللہ دیتے ہیں، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب ان کے ذریعے سے کوئی دعا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس آدمی نے ان کلمات کے ساتھ، اللہ کے ان ناموں کے ساتھ دعا کی ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے جب بھی کوئی چیز مانگتے انسان، اذا سئل به اعطا، تو اس کو دیا جاتا ہے، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور جب ان کے ذریعے سے کوئی دعا ہو جاتی ہے تو دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بابرکت نام ہے۔ جب بھی انسان دعا کرتے ہیں تو اس سے پہلے یہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے واسطہ کرے، یا اللہ تم تو رحمان ہے، تم رحیم ہے، یا اللہ تم غفار ہے، یا اللہ تم قادر ہے، تم مقتدر ہے، یا اللہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب۔ اور دعاؤں کے اندر بھی یہ بھی ساتھ ہو کہ درود شریف بھی ضرور ملا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ درود شریف اس دعا کے لیے پر بن جاتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قبولیت، اللہ کے دربار کی قبولیت ہو جاتی ہے دعا کی۔ اور دوسرے کہ استغفار، جتنے انسان استغفار کرے، اس لیے کہ انسان سے کمزوریاں بہت ہو جاتے ہیں، اس گناہوں کے معافی کے لیے استغفار۔ اگر گناہ نہ بھی ہو تو اس سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور انبیاء کرام نے دعائیں کی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، 100 بار میں توبہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو، اے انسانو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور پھر فرمایا کہ فإنی اتوب الی اللہ واستغفروہ، میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار کے لیے اور توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ پھر انسان نے کوئی گناہ کیا ہو۔ انبیاء تو معصوم ہے، خطا ہے، انبیاء سے تو کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ تو کوئی غلطی ہے نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتے ان سے۔ لیکن اس استغفار کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سب نیچے تو کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ہم اولیاء اس میں بھی نہیں ہے، کسی شمار گناہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ہر طرح گناہ ہے، آنکھوں کی گناہ، زبان کی گناہ، کانوں کی گناہ۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ اور جو بھی پریشانی ہو انسان کے سامنے، تو ان تمام پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی ان ناموں کو لے کے
اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ دعاؤں قبول فرماتے ہیں۔ اسی قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وہ کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت خوبصورت نام ہے، بہت بہترین نام ہے، اچھے نام ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے مانگے۔ دعاؤں میں ایک یہ بھی ضروری ہے کہ تم یقین کے ساتھ دعا کرے۔ فرمایا کہ اللہ سے دعا کرو، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کرو اس ذہن کے ساتھ کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ اس کو قبول کریں گے، یقین کے ساتھ کہ دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے اس آدمی کی من قلب غافل لاہن، بے پرواہ قسم کے، غافل قسم کے دل ہو اس طرح دعا کرتے ہو، اللہ قبول نہیں کرتے۔ وَادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، جب آپ کو یقین ہو کہ دعا اللہ قبول کرتے ہیں، پھر اس طرح دعا کرے۔ آپ کی توجہ کسی اور طرف ہو، آپ کبھی سر کو کھجا رہے، کبھی داڑھی کو کھجا رہے، بدن کسی اور ہوئی کسی کو کھجا رہے، دعا کرتے، اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ لنک قائم کر کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی دربار بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کبھی خالی واپس نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حیی کریم، حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حیی کریم، حیاناک ذات ہے، حیاناک ہستی ہے، یستحیی من عبدہ، اپنے بندے سے حیا فرماتے ہیں، اذا رفع یدیہ، جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ بڑھائے، ہاتھ اٹھائے، ان یردہما صفرا، اور اللہ اس کو خالی لوٹائے، اس کو خالی واپس کرے، ایسا نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر بھی کسی معزز محترم آدمی کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائے، کوئی چیز مانگے، وہ آپ نے عزت کی وجہ سے آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، آپ کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ تو اکرم الاکرمین ہے، اس کے دربار میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جب اس کے سامنے آپ ایسے ہاتھ اٹھائے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل جائے، تو دعا کیسے اللہ رد کریں گے؟ اللہ تو بہت رحیم ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں کے ذریعے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، تاکہ اس وقت پوری امت مسلمہ پریشانی میں ہے، پوری امت، جہاں جہاں انسان جائے، امت مسلمہ، کوئی مرد ہے کہ عورت ہے، اور کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے کہ جوان ہے کہ بزرگ ہے، ہر جگہ اب دیکھ لوگ پریشانیوں میں، پورے امت مسلمہ کو دعا میں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔